मौलवी ये कहते हैं बच्चे पैदा करो इसलिए कि मुसलमान बढ़ाने हैं। یہ جب وہ کانسیپٹ جب جنگیں لڑتے تھے کہتا جی ہاں زیادہ مرد ہونے چاہیے زیادہ، اور یہ اس وقت کانسیپٹ آج بھی لاگو کر رہے ہیں. آج ہم نے کس سے لڑنا ہے بھائی؟ بچے کتنے اچھے ہیں. ہماری پرائم منسٹر نے ایک مرتبہ کہا 2 بچے اچھے ہیں، 3 ہو گئے تو انہوں نے کہا جی 3 اچھے ہیں. 10 بچے ہیں، 8 بیٹیاں 2 بیٹے. میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہتے ہیں میری تنخواہ تو جی کچھ نہیں، بس گزارا ہو جاتا ہے، 20,000 مہینے کا کما لیتا ہوں. تو میں نے کہا ان کا گزارا کیسے کریں گے؟ تو کہتے ہیں اللہ کرے گا. I think this population control should be a provincial issue. 18ویں ترمیم کے بعد پاپولیشن، ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ سب جب صوبوں کو ڈیوالو کی گئی، اس کا مقصد یہی تھا کہ صوبے اس کو بہتر انداز سے چلائیں. آج 2020 ہے، مجھے کوئی بتا تو دے کہ 2010 اور 2020 کے درمیان 10 سال کا جو فاصلہ طے کیا ہے صوبوں نے کیا کیا. اور وہ ہیلدی بچے نہیں آتے، سٹنٹڈ بچے آتے ہیں، انڈر ویٹ بچے آتے ہیں، انڈر نرشڈ بچے آتے ہیں. جب یہ بچے آتے ہیں تو پھر وہ بچے اس سوسائٹی پر، اس گورنمنٹ پر ایک برڈن بن جاتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان ہے، یہ جو 20 پوائنٹ تھے، میں کہتا ہوں سر فہرست اوور پاپولیشن ہونا چاہیے. امریکہ میں ویل چیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین سے ایک مرتبہ میری بات ہوئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ مسٹر جویندا، پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم آپ کیا سمجھتے ہو؟ تو میں نے اسے بتایا، میں نے کہا ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن کا ایشو ہے، اکانومی ٹھیک نہیں ہے اور بے شمار پرابلم ہے. تو ہی سیڈ یو آر رانگ. پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم پاکستان کی آبادی ہے، جس کے بارے میں آپ لوگ نہیں سوچتے ہو. اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو آپ کو زیادہ بچے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے ریسورسز میگر ہیں تو اپنی آبادی کو کنٹرول کرو. ہی سیڈ آپ کا اپنی آبادی پہ کنٹرول بالکل نہیں ہے اور ریسورسز بھی آپ کے میگر اور کنٹرول اور شرنک ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو ایک ایکویلیبریم پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آبادی پاکستان کا بہت بڑا پرابلم ہے اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ اس کے ڈائنامکس کیا ہیں، آج میرے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اس میں بہت کام کیا ہے. ہی از اے ویری امپورٹنٹ ایمیننٹ بیوروکریٹ اور ان کا بہت زبردست کنٹریبیوشن اس لیے ہے کہ ہی ریئلائز کہ پاکستان میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. فرسٹ ایور انٹرنیشنل کانفرنس ہیلڈ ہیئر ان پاکستان واز انڈر ہز لیڈرشپ. میری مراد باسط خان صاحب ہے، ویری رناؤنڈ ٹی وی ایکٹر، بٹ ہی از مائی گیسٹ ٹوڈے. باس بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایشو بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت سگنیفیکنٹ ہے. ہم اے پی سی کر لیتے ہیں، ہمارے اپنے مسئلے مسائل ہیں. ہم نے آج ایجوکیشن پالیسی بھی نئی انٹروڈیوس کروا دی کہ اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہماری جو بے شمار پرابلمز ہیں ان کی جو جڑ ہے، دی روٹ کاز آف آل دیز پرابلم از اے بگر نمبر آف دا پاپولیشن، جس کو کبھی کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے نہیں سوچا. ڈو یو تھنک کہ کبھی ہم نے اس کو سیریسلی سوچا ہے، لیا ہے یا اس کے بارے میں کام کیا ہے؟ الماس کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ. اب دیکھیے کہ پاکستان کی جو آبادی ہے، پاکستان واز اے پائنیئر کنٹری ان ٹرمز آف کہ جی جب یہ آبادی کے اوپر، بڑھتی آبادی کے اوپر جو انہوں نے پالیسی بنائی یا بڑھتی آبادی کا نوٹس لیا، تو پاکستان واز اے پائنیئر کنٹری ان دی ورلڈ. یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 1950s کی بات ہے. ٹھیک ہے. لک ایٹ ناؤ. آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سے مسائل ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آبادی بیسیکلی بڑھنے کی وجہ کیا ہے. بس دیکھیں کہ ہمارا جو زمین ہے پاکستان، یہ تقریباً دنیا کا 0.59% ہے. اوکے، اٹس لیس دین 1%. لیس دین 1%. ٹھیک ہے. اور جو دنیا میں ایسے ممالک ہیں جن کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی رہی ہے، اس میں پاکستان سر فہرست ہے، اس لحاظ سے کہ اس کا رقبہ بہت کم ہے جبکہ ان کا رقبہ زیادہ ہے. آپ پروپورشنیٹلی دیکھیں نا کہ آپ کے پاس جگہ، آپ کا ایک گھر ہے اس میں 6 کمرے ہیں اور 6 کمرے میں پہلے رہنے والے 6 تھے، اب 36 ہو گئے. باہر کے ممالک میں 6 کمروں میں ابھی شاید 4 لوگ رہتے. 4 لوگ رہتے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں برتھ ریٹ جو ہے، ہمارے یہاں 27 پوائنٹ سمتھنگ پر 1000 برتھ ریٹ ہے، اور ڈیتھ ریٹ جو ہمارا ہے وہ 7 پوائنٹ سمتھنگ ڈیتھ ریٹ. یعنی آپ جو اس میں دیکھ رہے ہیں ایک ڈفرنس بہت زیادہ ہے کہ بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، اموات کم ہو رہی ہیں. دس ہیز لیڈ
to the overpopulation in Pakistan. ये 3 टाइम है, जो अमवात है और जो पैदाइश है उसका रेशो अगर आप देखें तो इट्स ऑलमोस्ट 3 टाइम. पूरी दुनिया में हमारे पास जो वर्ल्ड एक रेगुलेटर है और एक रोजाना आपके पास एक उनका क्लॉक चल रहा होता है, उसमें वो बताते ये हैं कि अगर 2000 बंदे जो है उनकी पैदाइश हो रही है तो 1000 के करीब डेथ है. हमारे यहाँ पे ये 3 टाइम है. इट्स इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग. अब जिस तरह आपने कहा बिगनिंग में कि मैं जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ था, दिस इंस्टीट्यूशन वाज वेरी वेल इन्वेंटेड एंड इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर महबूबुल हक. हाँ बिल्कुल ठीक है. अच्छा, ये उस वक्त की बात है जबकि सेंटर ने आबादी को एड्रेस करना था ओवर पॉपुलेशन को आके. अब उनकी ये वो महकमा है या वो इदारा है जो आज भी मौजूद है, लेकिन जनरली इट इज कॉल्ड अ पार्किंग प्लेस फॉर दोज ऑफिसर्स हु आर जिनको खोडे रहने लगाए. हम हमेशा ये है कि ओएसडी बनाने से कम की सजा देनी हो तो उसको वहां पे वहां लगा दो. लेकिन बात में मुझे ये बताएं कि जो आपकी आबादी है ये आपका नेशनल इशू तो अपनी जगह पे है, लेकिन जब आप रिसोर्सेज प्रोविंसेस को देते हैं तो रिसोर्सेज कंज्यूम करने वाला जो एरिया है वो भी तो प्रोविंस को दो. आई थिंक दिस पॉपुलेशन कंट्रोल शुड बी अ प्रोविंशियल इशू. ये बिल्कुल आपने सही बात की है अलमास, और हुआ भी इसी तरह कि जो 2010 में 18वीं तरमीम के बाद पॉपुलेशन, हेल्थ, एजुकेशन ये सब जब सूबों को डिवॉल्व की गई, उसका मकसद यही था कि सूबे इसको बेहतर अंदाज से चलाएं. आज 2020 है, मुझे कोई बता तो दे कि 2010 और 2020 के दरमियान 10 साल का जो फासला तय किया है, सूबों ने क्या किया? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पंजाब, सिंध, केपी के बलूचिस्तान की इंफॉर्मेशन कम आती है. इन तीनों सूबों में तो कुछ होता नजर नहीं आया. कोई ऐसी एक्टिविटी, एक वॉक कोई एनजीओ कर देती है साल में, एक वॉक. अब 20-30 लोग इकट्ठे करते हैं वो किसी जगह पे, और वो भी किसी पार्क में वॉक कर दे. इज इट एनफ टू क्रिएट दैट अवेयरनेस? नेवर. देखिए बात ये है कि यही हमारे यहाँ लिमिटेशंस हैं, यही हमारी इनहिबिशंस हैं, जिन पे मैं समझता हूँ कि कहते हैं कैपिटल. सबसे बड़ी अहम बात यह है अलमास कि इसमें जो लैक करती है बैडली, वो करती है ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट. हाँ ठीक है. वो हमारी बदकिस्मती ये रही है अलमास कि हमारे यहाँ जितने भी हुकूमतें आती जाती रहीं वो अपने मसाइल में उलझी रहीं आके. डिस्टेबलाइजेशन हैज बीन अ हॉलमार्क ऑफ आवर पॉलिटिक्स. हमें डाइसेक्ट करना है इसको. मैं चूंकि आपकी एक्सपर्टीज है, मुझे बताएं. सबसे पहले फैमिली से शुरू करते हैं कि एक घर में अगर ज्यादा बच्चे हैं, इफ आप होम इज ओवर पॉपुलेटेड, उसका उस फैमिली को क्या नुकसान है, पहले मुझे यह बताएं. और फिर मुझे यह भी बताएं कि जब तमाम फैमिलीज इकट्ठी होके एक मुल्क बनता है तो मुल्क को क्या नुकसान. फैमिली को सबसे पहले बताएं कि क्या नुकसान. देखिए अलमास, सबसे बड़ा नुकसान तो फैमिली को ये है कि वही जैसे मैंने आपको बिगनिंग में कहा कि अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अपनी चादर फैलाओ. ठीक है. अब आप हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है. एजुकेशन में आप देखते हैं कि 2 करोड़ से 3 करोड़ से बच्चे, आप अक्सर अवकाश सुनते हैं हमारे सियासी जो हमारे लीडर हैं कहते हैं कि जो स्कूलों से बाहर हैं आके. अब जब एक अनपढ़ मियाँ बीवी, याद रखिए अनपढ़ मियाँ बीवी, और जो उसका मियाँ जो है वो काम करता है मजदूरी का, वो फ़र्ज़ करें एक लेबरर है या वो एक किसान है. अब आप देखिए कि वहाँ पर तो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है उनको कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव को इस्तेमाल करें, या उनको वो तमाम तर अनमेट नीड्स जिनकी ज़रूरत होती है, चाहती हैं कि हम कंट्रोल करें, लेकिन गवर्नमेंट नहीं पहुँचाती, एनजीओज़ नहीं पहुँचाती. जब उसके 11 बच्चे होते हैं जिसमें 9 लड़कियाँ और 2 लड़के होते हैं, और उस बंदे को बीमारी लग जाती है, मर जाता है, वो जो अनपढ़ माँ होती है, अब वो देखती है मेरा सहारा, अनपढ़ माँ और 11 अनपढ़ बच्चे जिसमें 9 लड़कियां. ठीक है. अब वो सोचती है क्या करूं, तो 7 पड़ोसन कहती है कि भाई इसको फलाने जिम्मेदार है, घर भेज दो, बर्तन धो देगी, ये फलाने घर दे दो, वहाँ बैठ के ये बच्चों को खिला देगी आके. अब कैन यू गिव मी एनी सिक्योरिटी फॉर दीज गर्ल्स कीपिंग इन माइंड द लेटेस्ट पोजीशन इन पाकिस्तान? उन लड़कियों की इज्जत महफूज है. मुझे बासत भाई ये बताएं कि लाहौर जैसे शहर में या कराची जैसे शहर में मैं ये चैलेंज करता हूं, आप जैसा बंदा या कोई और पढ़ा लिखा बंदा या मेरे जैसा बंदा जाके किसी मेडिकल स्टोर से ओपनली कॉन्डम नहीं मांग सकता. शर्माते हैं, देखते हैं यार ये चले जाएं वो चले जाएं, यूं घबराते हुए. सर गांव में कैसे मांगेगा? वो जो अनपढ़ बंदा है अगर वो मांग लेगा तो सारी उम्र उसकी किट लगती रहेगी. डू यू थिंक इट इज डूएबल? हमारा जो कल्चर शेम
کا ایک کلچر ہے. Will we be able to do that? It is considered a social taboo in Pakistan. It اس کو is, تو it ہمارے is. یہاں حالانکہ یہ ایک ضرورت ہے, نیسیسٹی ہے. اب آپ دیکھیے جو آپ نے یہ بات کی ہے, کانٹراسیپٹیو پریفرنس ریٹ پاکستان میں سب سے لوئسٹ ہے. اچھا, سب سے لوئسٹ ہے, ایون ہمارے ریجن میں بھی سب سے آپ دیکھیں, یس ڈیفینیٹلی, آپ بنگلہ دیش کو لے لیں, آپ مالدیپ کو لے لیں, بھوٹان کو لے لیں, نیپال کو لے لیں, بڑے ملک, چائنا کو چھوڑ دیں, انڈیا کو چھوڑ دیں, ہم ان سے بھی کم ہیں. ٹرکی اور ایران, ایران میں ملائیت نہیں ہے, وہاں مولوی نہیں ہے. وہاں پر سر 73 پلس ریٹ ہے کانٹراسیپٹیو کا. ہمارے یہاں پہ کتنے؟ یہاں 30 سر, جو کہ وہ بھی مشکوک ہے, وہ بھی مشکوک ہے. 30 ہے جو یعنی 35 کر دیں گے. جو ہمارا سروے آتا ہے ڈیموگرافک, پاکستان ڈیموگرافک ہیلتھ سروے, جو میں نے بھی ایک کیا ہے, جو 12-13 کا جب اس کو کیا تھا, آگے کئی لوگوں نے پہ کوشچن مارک کیا تھا, دے سسپیکٹڈ اباؤٹ دیٹ. اچھا بتا دینا, آپ نہیں ہے 12-13 میں جو کیا تھا وہ سروے کتنا ٹھیک تھا. ہمارے سروے کتنے ٹھیک ہوتے ہیں, میں آج یہ بھی یہ چاہتا ہوں, مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ سروے کو اتنے ٹھیک نہیں ہوتے. figures are at times maneuvered. دیکھیں, یو ایس ایڈ کے تحت, یو ایس ایڈ کی فائنینشیل اسسٹنس کے تحت ہم یہ سروے کرتے ہیں. سروے کرنے کے بعد جو نپس کا ادارہ ہے وہ اس کو سینسٹائز کرتا ہے تمام صوبوں کو. یعنی جیسے میں اس وقت یاد تھا, مجھے اسلام آباد میں ہم نے ایک سروے وہ کیا, فنکشن کیا, پھر ہم اسلام آباد میں گئے, کراچی میں گئے, پھر ہم سکردو تک بھی گئے, کوئٹہ, کے پی کے, سب جگہ پر کیا. اس میں کیا ہوتا ہے, جیسے لاہور میں کیا تو ہم نے یہاں پر, یہاں کے جو کنسرن چیف سیکرٹری ہوتے ہیں وہ تو نہیں آتے, ایڈیشنل چیف سیکرٹری آ جاتے ہیں. اب یہ کراس کٹنگ ایشو ہے پاپولیشن کا, اوور پاپولیشن کا. یہ ایک سنگل تنہا ایشو نہیں ہے. اس سے فوڈ انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے, اس سے ڈس گورننس کے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے بجلی کے, آپ کے سامنے یہ پانی کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں, یہ سب چیزیں, ایجوکیشن ادارے کم ہو رہے ہیں, ہیلتھ کے انسٹیٹیوشن کم ہو رہے ہیں. تو یہ جب ہوتے ہیں سارے, تو اس صورتحال میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے یہ اس لحاظ سے بدقسمت ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو حکومت کی جو اونرشپ ہے وہ نہیں ہے, بیکاز آف دی ریلیجیس ریزن. یہ ڈرتے ہیں, یہ ڈرتے ہیں. یہ بچے کو کہتے ہیں ہمارے یہاں, جب مجھے یاد ہے, ایک میں نے آدمی سے پوچھا, ایک مزدور سے جو میرے ملنے آیا, جبکہ میں اس کا کیس سن رہا تھا, میں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہ 10 بچے ہیں, 8 بیٹیاں 2 بیٹے. میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہتے ہیں میری تنخواہ تو جی کچھ نہیں, بس گزارا ہو جاتا ہے, 20,000 مہینے کا کما لیتا ہوں. تو میں نے کہا ان کا گزارا کیسے کریں گے؟ تو کہتے ہیں اللہ کرے گا. یقیناً اللہ کرے گا, لیکن بھائی باقی جس طرح آپ دوسری پرائرٹی سیٹ کرتے ہیں, یہ بھی تو سوچے نا. خدا نہ کرے آپ مر جاتے ہیں, ماں مر جاتی ہے, اور یہ کہ نارملی جہاں غربت ہوتی ہے بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. ایک غریب آدمی کے گھر میں الماس بیماری گھس جائے نا, تو بس سمجھ لیں کہ اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ایک بہت اہم رول ہے. نہیں, بہت اہم رول ہے. مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ جو آپ نے بات کی, مجھے ذرا تھوڑا سا اس کو فردر کھولنے دیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بچے پیدا کر لیں گے اور ان بچوں کے لیے رزق اللہ تعالیٰ دے دے گا, اور مولوی یہ کہتے ہیں بچے پیدا کرو اس لیے کہ مسلمان بڑھانے ہیں, ٹھیک ہے, مسلمان بڑھا دیں, اور ان بچوں کی جو کفالت ہے, یہ جب وہ کانسیپٹ جب جنگیں لڑتے تھے, کہتا جی ہاں زیادہ مرد ہونے چاہیے, زیادہ, یہ اس وقت کانسیپٹ آج بھی لاگو کر رہے ہیں. آج ہم نے کس سے لڑنا ہے بھائی؟ مجھے یہ بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ جو اس بات کو پروموٹ کرتے تھے, جو علماء حضرات ہیں, ان کا نمبر تو کم نہیں ہوا, نہ ان کی آئیڈیالوجی تبدیل ہوئی ہے, نہ ان کا نمبر. پروموٹ کرنے والے علماء زیادہ ہو گئے, آئیڈیالوجی بھی وہی ہے کہ مسلمانوں کو بڑھاؤ. ریسورسز ہیں کہ نہیں, کیا کریں گے آپ اس کا؟ دیکھیے, اس میں بہت سی چیزیں اہم کرنے والی ہیں. مثلا وہ یہ ہیں کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اونرشپ بتائے. آپ کو یاد ہوگا ابھی ریسنٹلی جب ثاقب نثار صاحب یہاں تھے, آبادی کے اوپر سیمینار ہوئے, مولانا طارق جمیل صاحب بھی آئے, انہوں نے بھی تقریر کی وہاں آ کر, لیکن اس کے بعد ایک پھر خاموشی چھا گئی. یعنی ہمارے ہاں کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں چلتی. واٹر اسکیسٹی کا مسئلہ کیوں ہے؟ وائی؟ بیکاز آف دی اوور پاپولیشن. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, یہ دونوں انٹر لنکڈ ہے نا, اوور پاپولیشن اینڈ واٹر اسکارسٹی, یہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں, اور ثاقب نثار صاحب نے دونوں پہ بڑا انٹرسٹ لیا. فارغ بیٹھے ہوئے کام کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیں, آپ کوئی مشورہ دیں ان کو. گھر بیٹھے ہوئے آئیں, نکلیں, ہمیں پانی کے ریسورسز کا بھی مسئلہ ہے, انہوں نے انیشیٹ کیا. پاپولیشن پہ ایک لمبے عرصے میں خاموشی کے بعد انہوں نے ایک بڑی اچھی سیمینار ارینج کیا, بٹ ہی از کوائٹ.
اس کے بعد Seed lake. دیکھیے الماس، اب آپ نے ایک واٹر اسکیسٹی کی بات کی ہے، تو واٹ اباؤٹ دی فوڈ انسیکیورٹی؟ ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، جس طرح ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے اب یہ آپ دیکھیں کہ لاہور کے ساتھ شیخوپورہ جڑ چکا ہے، لاہور کے ساتھ قصور جڑ چکا ہے. ہم ایسے لگتا ہے جیسے ہم لاہور میں ہی پھر رہے ہیں. میں جس طرح آپ بتا رہے تھے، میں نے کہا کہ شاید کہنے والے لاہور کے ساتھ انڈیا بھی جوڑتا جا رہا ہے. ہم ادھر بھی بڑھ رہے ہیں نا. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ دیہات کی جو کھیت ہیں، کھلیان ہیں، ایک تو وائلڈ لائف ٹوٹل ناپید ہو گئی ہے، وائلڈ لائف بھی تو ختم ہے. اب دیکھیے بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، کلائمیٹ چینج آ جاتا ہے، گرینری ختم ہوتی ہے، دنیا کا ٹیمپریچر گلوبل بڑھ کے زیادہ ہو گیا ہے، یہ جو گلیشیئر پگھل رہے ہیں، تباہی آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ عمران خان کیوں کہتے ہیں کہ پودے لگائیں، درخت لگائیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیکاز ہی نوز اٹ، یہ ہمارا ایجنڈا ہے. کون سا؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا، ایس ٹی جیز کا، ایم ڈی جیز کے اس پہ گئے ہیں. لیکن جو ہمارے یہاں آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہیں کہ جناب یہ نیب ختم کر دیں، جناب یہ عدالتیں ختم کر دیں، جناب یہ ہمارے پاس ظلم ہو رہا ہے. ارے جو غریب پر ظلم ہو رہا ہے بھائی، جو غریب مر رہے ہیں، جو بھوکے مر رہے ہیں، جن کی آبادی بڑھ رہی ہے، جو کھا نہیں سکتے، علاج نہیں کر سکتے. سر جی آج ایک ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے آپ کا 1000 روپے چلے جاتے. اچھا ٹھیک ہے، کہاں سے بیچارہ گزارا کرے گا؟ مجھے ایک بات بتائیں، فیملی لائف میں بچے تو ضروری ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ آپ بچے پیدا نہ کریں. اب دو کانسیپٹ ہے، میں اس سے وزڈم لینا چاہ رہا ہوں. ایک طرف یہ ہے کہ ہمارے 8 9 10 بچے پیدا کر دیتے ہیں، 5 6 تو روٹین میں ہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری طرف چائنا تھا، اس نے کہا کہ نہیں ایک بچہ پیدا کرو. ایک بچہ پیدا کیا تو پتہ لگا کہ خواتین بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بچے کم ہو گئے. بچے کتنے اچھے ہیں؟ ہماری پرائم منسٹر نے ایک مرتبہ کہا 2 بچے اچھے ہیں، 3 ہو گئے تو انہوں نے کہا جی 3 اچھے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک واٹ از دا رائٹ سائز آف دا فیملی؟ دیکھیے ہمارا جو اس وقت جو چل رہا ہے نا ریٹ، وہ چل رہا ہے تقریباً 2%. یہ کہتے ہیں فرٹیلٹی ریٹ اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کم سے کم جیسے بعض ایران کا، ٹرکی کا، چائنا کا، بنگلہ دیش کا، نیپال کا، یہ سری لنکا کا 1+1 2 نہیں ہے. آ کے اس 2% کے ریٹ سے اگر ہم چلتے ہیں تو ہماری آبادی بڑھ جاتی ہے جا کے 400 ملین ان 2050 کے اندر آ کے. 2050 کا 400 ملین. اور جو آج کے جوان ہیں جن کو آپ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ یہ 60% آف دی پاپولیشن ہے، یہ اس وقت سینئر سٹیزن بن جائیں گے. اس کا بوجھ کون اٹھائے گا مجھے بتائیں. یہ جو سوشل ڈیویڈنڈ کہتے ہیں بھائی، یہ سوشل ڈیزاسٹر بن جائے گا اگر حکومت، میں کہتا ہوں کہ بڑے ایکشن پلان بنائے ہیں، نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے. نیشنل ایکشن پلان ہے یہ جو 20 پوائنٹ تھے، میں کہتا ہوں سر فہرست اوور پاپولیشن ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر سارے ایشو آتے ہیں. اب آپ کے دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارے ہاں جو دیہاتوں میں جو ہمارے غریب لوگ ہیں بیچارے، ہماری این جی اوز ہیں، وہ ڈیبیٹ کرتی ہیں، ڈسکس کرتی ہیں ہمارے ہوٹلوں میں، 5 اسٹار میں. ہم جیسے لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، گفتگو ہوتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جائیں، جا کر وہاں کیمپ لگائیں، اور دیہاتوں میں، فار فلنگ ایریاز میں وہاں کے بلڈ ٹیسٹ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کیسی کیسی بیماریاں لوگوں کو لاحق ہیں. دیز آر دی ایشوز سر. اینٹی نیٹل فیسلٹیز ہمارے یہاں بالکل نہیں ہیں. اینٹی نیٹل فیسلٹیز وہ ہیں جب عورت کنسیو کرتی ہے تو اس وقت اس کو وہ چاہیے ہوتی ہیں کہ اس کی صحت کے بارے میں تمام پیرامیٹرز 9 مہینے تک چلنے چاہیے کہ جی یہ بچے کی کنڈیشن ہے، یہ ہے. کیا دیہات کی عورت کوئی فیسلٹیز ہے؟ شہر کی عورت کو تو کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا مجھے ایک مائنڈ سیٹ بتائیں. تھیلیسیمیا کے پیشنٹ جو ہیں، ماں باپ دونوں تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، دونوں کو پتہ ہے بچے پیدا کیے تو ان میں وہ تھیلیسیمیا کیری کرے گا. اگر نہیں پتا تھا تو جب پہلا بچہ پیدا کیا اس کو ہو گیا تو باقی جتنے بھی کریں گے ان سب میں ہوں گے، چونکہ آپ دونوں کیری کر رہے ہیں. نیچرلی سر نہیں روکتے، 4 بچے پیدا کر لیتے ہیں جو ساری عمر کا برڈن ان پہ بھی ہے، قوم پہ بھی ہے، ہاسپٹلس پہ بھی ہے. کم از کم ایسے لوگوں کو تو سمجھائیں کیا کر رہے ہیں گورنمنٹ. ویئر از دا گورنمنٹ؟ الماس ہیئر کمز دی رسپانسبلٹی آف دی میڈیا. انفارچونیٹلی میڈیا جو ہے یہ کیریڈ اوے ہے. آل پالیٹکس ایوری ڈے، مارننگ ٹو ایوننگ، ایوننگ ٹو مارننگ، صبح شام میاں صاحب کب آ رہے ہیں، میاں صاحب کب جا رہے ہیں، وہ کون بنے گا، بلاول وزیر اعظم بنے گا. یہ ہمارے ایشوز ہیں بھائی. ہمارے ایشوز یہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ایشوز جو ہیں ان تھیلیسیمیا میں دیکھیں، اسی طرح جس طرح کزنز میرج ہوتی ہے، اسی طرح کزنز میرج جو ہے پیپل موسٹلی ڈسکریج کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بچے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ دے کیری ود دیم سرٹن ڈیزیزز، اور وہ ہیلدی بچے نہیں آتے، سٹنٹڈ بچے آتے ہیں، انڈر ویٹ بچے آتے ہیں، انڈر نرشڈ بچے آتے ہیں. جب یہ بچے آتے ہیں
تو پھر وہ بچے اس سوسائٹی پر, اس گورنمنٹ پر ایک برڈن بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ ایشوز جو ہیں میں سمجھتا ہوں میڈیا کا بڑا مثبت رول ہونا چاہیے. میڈیا آج آپ دیکھیں وہ قطعاً طور پہ کوئی فقطاً اوور پاپولیشن ڈے آتا ہے سر نہیں سر, پروگرام آپ کریں گے, اس پروگرام کی چونکہ ریٹنگ ان کو نہیں ملتی, ریٹنگ کی وجہ سے ایڈورٹائزمنٹ نہیں ملتی, کمرشلزم, لہذا پاپولیشن از ناٹ دیئر پریورٹی, تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. یہ بڑی زبردست باتیں تھیں اس لیے کہ یہ ریئلسٹک قسم کی گفتگو تھی. بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے گھر کو دیکھیں, اپنی فیملی کو دیکھیں. آپ کے ریسورسز بڑے لمیٹڈ ہیں, کیا آپ اتنے زیادہ بچے افورڈ کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ ان کو پالنا نہیں, ان کا کریئر ہے, فیوچر ہے, ایجوکیشن ہے, یہ سارے برڈن آپ پہ آئیں گے. بیمار بچے پیدا کرنا پھر نہ چھوڑیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے, لیکن آپ کو جب پتہ ہے تو پلیز ایسے بچے پیدا نہ کریں. اور دس از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو بی ریشنل ان یور لائف. اور پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری جب ہم دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ کی ذمہ داری از ایون بگر. آپ کو جہاں پہ قانون, لا, ڈسپلن, یہ ساری چیزیں اپلائی کرنی ہے, یہ بھی اپلائی کریں. لوگوں کو بتائیں کہ بچے پیدا نہ کریں, اویئرنیس کمپین دیں, کریٹ کریں اویئرنیس لوگوں میں, اور لوگوں کو وہ ریسورسز پرووائڈ کریں جس کی وجہ سے شاید آبادی کو وہ کنٹرول کر سکے. اگر آپ نے آبادی کو کنٹرول نہ کیا تو یہ آبادی از گوئنگ ٹو پلے اے ہیوک وچ وی کانٹ افورڈ. تھینک یو.